السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان 27ویں پارہ کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے کی شکل میں فرشتے انسان کی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام حسب معمول ان کے سامنے کھانا پیش کیا، چونکہ سوچے میرے گھر مہمان آئے ہیں۔ وہ فرشتہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے اور پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے رسولو تم مہمان میرے، کیا تمہارا معاملہ، کیوں آئے ہو؟ چونکہ فرشتے تھے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، انسان کی شکل میں تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ میں تمہیں بیٹا اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دریافت کرنے پر اے ملائکہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا اسحاق کی خوشخبری، اور میں ایسی مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہوں جو قوم لوط ہے، ان کی قوم کی طرف میں اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے آیا ہوں۔ چونکہ اس سے پہلے اس کا واقعہ بتا دیا ہوں، لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بڑی خباثت بیماری تھی، لواطت کی، بدفعلی جسے کہتے ہیں کہ اورل سیکس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کے جو مقام ہے اس کو جائز، پیچھے کا مقام چاہے مرد ہو عورت، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم بدائے عورتوں کے مردوں سے بدفعلی، ان کے پیچھے اپنے ناجائز خواہشات کی تکمیل کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام بہت سمجھائے، نہیں مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجا۔ وہی فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اب یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے لوط علیہ السلام کے پاس جب جاتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی بیوی چونکہ کافرہ ہے، 28 پارے میں اس کا ذکر آئے گا، کافرہ ہے، اور وہ محلے کے اوباش کسی کو لڑکوں کو جا کے کہہ دیتی کہ ہمارے گھر ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ایک لڑکا آیا ہے۔ سارے محلے کے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اپنے ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ لوط علیہ السلام بہت سمجھاتے ہیں یہ میرے مہمان ہیں، اس کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرو، تم میری بیٹی سے شادی کر لو اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرو، لیکن وہ مانے نہیں۔ بہرحال فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ لوگ جو آپ اور چند لوگ جو ایمان قبول کیے آپ کے اہل میں سے ایمان والے، اس بستی کو چھوڑ کے نکلیے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے۔ اور فرشتے پوری بستی کو زمین کے اوپر اٹھا کے پٹک دیتے ہیں۔ یہ عبرت واقعہ بتانے کے پیچھے کہ آج بھی جو لوگ لواطت یا بدفعلی اور سیکس کرتے ہیں اس کو کوئی گناہ ہی تصور نہیں کرتے ہیں، نہ غلط گندی ویڈیوز کو دیکھ کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، چاہے اپنی بیویوں کے ساتھ غلط طریقے سے۔ اس مجرموں کو اور ایسے بدبختوں کو چاہیے کہ ان سزا سے عبرت لے اور بچ جائے۔ اس کا حکم ہے اس کے بارے میں کہ جو لواطت کرے اور اسے گواہ موجود ہو پہاڑ سے گرا کے مار دینا چاہیے اس کو۔ اس سے واقعہ قرآن بتا رہا ہے، کوئی قصہ کہانی کے نہیں ہے، عبرت لینے کے لیے آپ کے اندر ایسی خباثت اور ایسی ملعون بیماری ہے، اس سے پاک آئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون کا ذکر فرمایا، اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، آخر میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی کاملہ کا ذکر کیا، توحید و رسالت کا ایک ذکر ہے، تخلیق انسان کی، یعنی انسان اور جنات کو بھیجنے کا مقصد اللہ نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے دنیا میں چاہے جنات ہو انسان اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے، منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی گئی، وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ آسمان زمین لرز جائے گا، پہاڑ اور جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ اون کی طرح اڑتے پھریں گے، کفار کو دوزخ کی طرف ڈھکیلا جائے گا۔ وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب کا دن ہوگا۔ نادان اپنے نصیحت کرنے والے اور ہدایت پہنچانے والے پیغمبر کو دکھ پہنچاتے ہیں، ان کے متعلق بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ دراصل یہ منکر ہے آخرت کے، رسالت کے، توحید کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج شریف کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔
اس پورے سفر میں آپ کہیں نہ بھولے ہیں نہ کہیں بھٹکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تجلیات اتنے قریب ہوئے کہ صرف کچھ فاصلہ رہ گیا تھا، بلکہ اس سے بھی کم اللہ نے آپ سے ایسی راز و نیاز کی بات کی جن سے کوئی دوسرا شخص واقف نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس یقین کامل کے ساتھ مشاہدہ فرمائیں کہ آپ جسم کیا بولتے ہیں اپنے، یعنی انسان جس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے جنت اور جہنم کے اس سے قریب، یعنی ایک صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج ہوا تھا، اور آپ اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا. اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے سفر کی صداقت، جو جھٹلانے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کو متنبہ کیا، اور یہ بتایا کہ نبی جو بھی بات کہتے ہیں بظاہر زبان تو ان کی ہے لیکن کلام اللہ کا ہوتا ہے. دو چیز ہوتے ہیں کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب قرآن کریم جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، وحی غیر مطلوب حدیث جس کی ہم تلاوت تو نہیں کرتے ہیں لیکن وہ بھی وحی ہے اللہ کے طرف سے. دل باطن ہوا الا وحی یوحا، اللہ تعالیٰ دل میں جو بات ڈالتے تھے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. تو وہ فرمایا کہ جو نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. اور اس کے بعد سورہ قمر کا واقعہ ہے. سورہ قمر شروع ہوتی ہے. سورہ قمر میں چونکہ شق قمر کا واقعہ ہے، کفار کو بار بار مطالبہ کرتے تھے معجزات کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا لیکن تب بھی وہ لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں تھے. قرآن کریم میں ایک آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے سمجھنے والے کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، نصیحت قبول کرنے والے کے لیے. قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن آسان ہے، اس لیے آج کروڑوں حفاظ اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کر کے قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں اور تراویح میں سنا رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا سمجھنے کی شکر ہے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہمیں آسان کیا وہ یقیناً آسان ہے. اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے. یہ واحد ایسی سورہ رحمان جس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات سے براہ راست خطاب کیا اور اپنے بے شمار نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا. اور ایک لفظ بار بار پڑھتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے بے شمار نعمتوں کا، اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ. غور تو کرو، انسان پیدائش سے لے کر مرتے دم اتنی بے شمار اللہ نے نعمتیں دے رکھی، کن کن نعمتوں کا انکار کرے گا. بے شمار نعمتیں، چند مثال کی سورج، یہ چاند، ستارے، سائزاریز ہے. یہ سمندر تو آپس میں ہے لیکن پانی ایک کے میٹھے ایک کے کھڑے پانی ہے. سمندر سے جو موتی لولو مرجان نکالتے ہیں، کون ہے؟ کون بنایا؟ کپڑا پہنتے ہو، جو کچھ اتنی نعمتیں تمہیں کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ. پھر اللہ نے فرمایا یاد رکھو سب کچھ دینے والا میں ہی ہوں، لینے والا میں ہی ہوں. دنیا کی ساز و سامان، یہ دولت، یہ نعمت، یہ شہرت سب ختم ہو جائے گی، ایک ذات باقی رہی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی سب فنا ہو جائے. اس کا سورہ واقعہ کی بڑی فضیلت ہے. کوئی شخص اگر اس کو مغرب کے بعد پڑھتا ہے رات میں وہ فقر و فاقہ تنگدستی سے محفوظ رہے گا. اس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے، بہت بھیانک ذکر کیا گیا ہے. محشر قائم ہوگی، نیک لوگوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، اللہ تعالیٰ دیں گے بدکار کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں. جب بائیں ہاتھ ملے گا وہ کوسے گا اپنے آپ کو، کاش یہ نام اعمال مجھے نہ ملتا، بہت پریشان ہوگا وہ. اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بہترین، وہ مسند پہ قالین پہ ٹیک لگا بیٹھے ہوں گے، ان کو جنت میں حوریں ملے گی، بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان کو عطا کی جائے گی. اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہوگا. پھر آخر میں اللہ نے فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، جو باتیں کہی جا رہی ہے ایسی نہیں ہے، یہ سب کتاب لوح محفوظ میں درج ہے. اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے. کائنات کا عالم جتنی بھی مخلوق سب اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں، اور حدید کے معنی لوہا، اللہ نے کہا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے. سورہ حدید کے اندر ایک بڑی اہم آیت پڑھی ہے جو انسان کی پوری زندگی کا دور اس پہ انحصار ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، یعنی انسان کی زندگی کا نقشہ کھینچا. جب بچہ چھوٹا رہتا ہے اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، گھر میں کسی کی انتقال ہو گیا، کوئی بیمار ہے، کھانا بنا نہیں بنا، ابو کیسے، امی کیسے، کوئی مطلب نہیں. اس کو صرف اور صرف کھلانا چاہیے. کوئی ٹوائز مل گیا، کھیلنے کی کوئی چیز مل گئی، وہ سب سے اپنے آپ کو مطلب کامیاب ترین بچہ سمجھتا ہے. میری ساری خوشی سی
بچے کی ساری ترجیحات کھلونے پہ. انسان جب جوان ہوتا ہے اب وہ کھلونے کی طرف سے رغبت ختم ہو جاتی ہے. اب اپنے آپ کو زیب و زینت، میں کیسے اچھا لگوں، بال اچھا ہو، میری صحت اچھی ہو، کپڑا اچھا ہو، سوس پالش ہو، ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے. اب کھیل کی طرف سے جوانی میں بناؤ سنگار. اب یہی انسان جب جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو کھیل سے بھی دلچسپی ختم، بناؤ سنگار سے بھی. اب آتی تفاخر، مال و دولت کی کثرت. دیکھیں گے لوگوں کو، میرا 2 لڑکا لندن پڑھتا ہے، ایک امریکہ پڑھتا ہے، میرا 2 پوتا وہاں رہتا ہے، میری 1 پوتی وہاں رہتی ہے، ایک وہاں شادی. بوڑھے لوگ کے اندر اللہ خسرت پیدا کرتا ہے، تفاخر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کا تعالیٰ کہتے ہیں انسان کی زندگی بس اسی گرد و پیش ہے. آخر وہ قبر کی گود پہ پہنچ جاتا ہے، کچھ نہیں کر کے آتا، قبر کی گود تک پہنچ جاتا ہے. ہماری زندگی بس یہی ہے، اسی کے گرد و پیش گھومتی رہتی ہے. آخر انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم قبر کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے جو وقت ہے، اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیے. زندگی ابھی دیکھیں گے چند سال کے بعد پھر آپ سے ملاقات، ابھی تم چھوٹے اتنے بڑے ہو گئے، بڑے ساری آپ اتنے بڑے ہو گئے. تو زندگی ہماری پانی کے بلبلے کے مانند بہہ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. اس لیے جو وقت ہے اسی میں سب کچھ کر رہا ہے، الگ سے وقت نہیں ملنے والا. اسی بات اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.